اس پر جماعت اسلامی کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس تحریک نے لوگوں کو ایک امید دی ہے، اور شہر کراچی کے لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب منعقد ہو اور وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کو منتخب کریں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اب بھرپور طریقے سے اس مہم کو دوبارہ سے شروع کر دیا ہے بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے، اور ہمارے تمام ڈسٹرکٹس میں اور تمام یونین کمیٹیوں میں اس مہم کو ہم نے تیزی سے اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ ڈور ٹو ڈور کیمپین کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، کارنر میٹنگز اور جہاں مناسب ہوگا جلسے اور ریلیاں، اور ان سب چیزوں میں جو ہمارے پیش نظر ہے وہ عوام میں شعور پیدا کرنا، ان کے اختیار اور ان کے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا، اور اس شہر کی تعمیر و ترقی، یہ ہمارے پیش نظر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ اس پوری تحریک کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو امید پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ہمارا شہر لیڈنگ پوزیشن میں آئے اور یہاں لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملیں، ہمارے بچوں کو ایجوکیشن ملے، ہمیں صحت کی سہولتیں میسر آئیں، ہماری سڑکیں صحیح ہوں، ہمارا سیوریج کا نظام درست ہو، ہماری تعمیرات کا سسٹم ٹھیک ہو۔ جہاں یہ خواہش لوگوں میں ایک مرتبہ پھر پیدا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ہی اس کام کو انجام دے گی، اور جو بڑے بڑے پروجیکٹس 17 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، پانی کا پروجیکٹ، سیوریج کا پروجیکٹ، ماس ٹرانزٹ کا پورا نظام، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ اعزاز پہلے بھی جماعت اسلامی کو دیا ہے، اور اب بھی یہ حصہ جماعت اسلامی کے اس میں حصے میں آئے گا کہ وہ عوام کی خدمت کریں گے، اور ہم تمام پروجیکٹس کو مکمل بھی کروائیں گے اور شہر کو ایک ترقی یافتہ شہر بھی بنائیں گے۔ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سندھ حکومت ہے، تو خود پی ٹی آئی کے بھی جو 14 ایم این ایز کا فنڈ کراچی میں لگا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اس میں بھی کرپشن ہوئی، اس میں بھی لوٹ مار ہوئی۔ وہ بھی جواب دہ ہیں اپنے کم از کم ان اربوں روپے کے جو ایم این اے فنڈ سے ان کو ملے تھے، اور انہوں نے جو کام کیے وہ بدترین کام تھے۔ ظاہر ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر لگتا ہے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا مجموعی کنڈکٹ کیونکہ کرپشن اور نااہلی ہے، تو اس سسٹم میں ان کے ساتھ وہ بھی ظاہر خراب ہوئے، لیکن اصل ذمہ داری تو سندھ حکومت کی ہے، اور جو 15 سال سے برسر اقتدار ہیں، اور ان 15 سال میں 8 سال ایسے ہیں جس میں براہ راست ایم کیو ایم ان کی اتحادی رہی ہے، اور اب بھی اتحادی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم کس سے حلقہ بندیوں کا سوال کر رہی ہے، ایم کیو ایم کس سے اختیارات کی بات کر رہی ہے۔ یہ اختیار تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی سے چھینے۔ 2013 کا جب بلدیاتی ایکٹ آیا تو اس کے بعد ایم کیو ایم حکومت میں موجود رہی، اور کئی برس موجود رہی، ان کے گورنر کئی سال تک گورنر رہے، اور ان کی وزارتیں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی کئی اس کے بعد بھی 1-1.5 سال تک رہیں۔ تو کیوں اس وقت باہر نہیں آئے تھے حکومت سے؟ ختم ہو گئی ہے، جس میں اس طرح کی دھمکیاں دے کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے تھے۔ اب کراچی بدل گیا ہے، کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، کراچی پھر کراچی بنے گا اور لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو یہ بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب نہ کراؤ، لیکن ایڈمنسٹریٹر پکڑنے کے لیے تیار ہیں، روز زرداری صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں، روز پیپلز پارٹی اور ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور کراچی کی سودے بازی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہی پرانا زمانہ چل رہا ہے، ایم کیو ایم کو خرید لو اور کراچی کا بیڑا غرق کرو، ایم کیو ایم کو خرید لو اور کراچی کے اختیارات پہ قبضہ کر لو، ایم کیو ایم سے سودے بازی کر لو اور ہمارے مینڈیٹ کو تباہ کر دو، اور جو چاہو یہاں پر لوٹ مار کرو۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی اور آصف زرداری صاحب سے بھی، یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ختم کر دیں، کراچی کی بولی نہ لگائیں، کراچی کو اس کا میئر دیں، منتخب میئر، بلدیاتی انتخاب کرائیں۔ آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، ابھی آپ نے اپنا یوم تاسیس منایا اور آپ نے کہا کہ ہم عوامی ہیں، جمہوری ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہ جمہوریت بلدیاتی انتخاب میں کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ کی یہ جمہوریت طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے کیوں نہیں بیدار ہوتی ہے؟ آپ کی یہ جمہوریت لوگوں کو اختیارات کیوں نہیں دیتی ہے؟ آپ عوام کا نعرہ لگاتے رہے، 1.5 گھنٹہ تقریر کی بلاول بھٹو صاحب نے، آپ نے کون سا اختیار عوام کو منتقل کیا ہے بتائیں؟
آپ نے تو بلدیاتی اداروں کے سارے اختیارات پہ قبضہ کر کے رکھا ہے. آپ کو NFC ایوارڈ سے پیسے ملتے ہیں اور وہ اپنی پیٹوں میں بھرتے ہیں, اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں, اپنے ٹینکوں میں بھرتے ہیں پانی کے, اور عوام کو کچھ نہیں ملتا. 5,500 ارب روپے پچھلے 14-15 سال میں صرف ترقیاتی بجٹ سندھ حکومت کا ہے. کہاں ترقی نظر آ رہی ہے پورے سندھ میں؟ کہاں تعمیرات ہوئی ہیں؟ اور جو ہوئی ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے. کوئی ایک پروجیکٹ کراچی کو 15 سال سے نہیں ملا. آپ عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں, جہالت میں ڈبوتے ہیں. ابھی رزلٹ آیا ہے پری انجینئرنگ کا, کتنے کالجز ایسے ہیں جس میں کوئی ایک آدمی بھی پاس نہیں ہو سکا, ایک بچہ بھی پاس نہیں ہو سکا. صرف اپنے بانی کے نام سے کالج بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کم از کم بھٹو کے نام کی, آپ کی پارٹی کے وہ بانی تھے, ان کے نام کی لاج رکھتے. کتنے ادارے ان کے نام سے آپ نے بنائے اور اس میں کوئی طالب علم پاس ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ زمانے میں, آج کے زمانے میں بھی آپ کے پرانے دھندے چلیں گے. تو یہ کیسے آپ عوامی ہیں اور کیسے آپ جمہوری ہیں؟ آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں, خاندان پہ چل رہی ہے, وصیت پہ چل رہی ہے, وراثت پہ چل رہی ہے. کمی کمین بنا کے رکھتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو. وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا. کوئی پارٹی کا بڑے سے بڑا آدمی آپ کے خاندان کے بچے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ وراثت کا نظام بنا کر آپ عوامی بات کرتے ہیں, اور پھر آپ کو میسر آ گئے ایسے سوداگر جن کو 40 سال سے 35 سال سے آپ خرید کر کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں. اب یہ سودے بازی نہیں چلے گی. اور MQM بھی سن لے اس بات کو, وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں, گورنر لگا دیں, 50 وزارتیں لے لیں. اب کراچی کے لوگ بدل گئے ہیں. اب کراچی کے لوگ آپ کی نہ دھوس میں آئیں گے, نہ دھاندلی میں آئیں گے, اور نہ آپ طاقت جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے زیر اثر ووٹ ڈالیں گے. کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا, انشاءاللہ ان کی مہر ترازو پر ہوگی. وہ جماعت اسلامی کا میئر چاہتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کی بلدیہ چاہتے ہیں. یہ خوف زدہ لوگ ہیں, سارے ڈر گئے ہیں, بری طرح فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. 2020 سے لے کر اب تک بلدیاتی انتخاب نہیں کرایا. یہ جو اس وقت بات کر رہی ہے MQM کہ ہم اختیار چاہتے ہیں, تو یہ اختیار منتقل کیوں نہیں ہو رہا؟ میٹنگیں تو روز ہو رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹر پہ سودے بازی ہو رہی ہے, اختیار کی بات نہیں ہو رہی. رجیم چینج میں آپ اس پوزیشن پہ تھے کہ 3 دن میں اختیارات منتقل ہو سکتے تھے. آپ نے سودے بازی کی, آپ نے مال پکڑا, آپ نے وزارتیں پکڑی, کراچی کا مینڈیٹ پھر وڈیروں کو بیچا. اور آپ اگر اس وقت کہتے کہ اسمبلی کا اجلاس بلاؤ, سارے اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت منتقل کرو, تو کیا آصف زرداری یہ کام نہیں کرتے؟ اس وقت تو ان کا مسئلہ حکومت کی تبدیلی تھی. تو آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی ذات اور اپنے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے کراچی کو بیچا. اس لیے یہ سودے بازی اب لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی. اور جماعت اسلامی بھی ان کو ایکسپوز کرے گی, ان سارے لوگوں کو جنہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہے. بڑی تمناؤں سے لوگوں نے ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے 2018 میں ووٹ ڈالے تھے, لیکن یہ ووٹ لوگوں کے ضائع ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کراچی کو پلٹ کے نہیں دیکھا. میں نے MNAs کے فنڈ کا آپ سے تذکرہ کر دیا. کراچی کا بہت بڑا مسئلہ کہ الیکٹرک مافیا ہے. اس مافیا کو PTI بھی سپورٹ کرتی ہے, اس کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہے, اس کو نون لیگ بھی سپورٹ کرتی ہے, اس کو MQM بھی سپورٹ کرتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے ہوگا کہ جو کراچی کی ترجمانی کرے گا, کیونکہ جب کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. کراچی آگے بڑھے گا تو پورا ملک آگے بڑھے گا. اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں اس ساری سودے بازی کو جو روز ایک دن پیپلز پارٹی والے MQM کے پاس جاتے ہیں, دوسرے دن MQM والے پیپلز پارٹی والوں کے پاس جاتے ہیں, تیسرے دن دونوں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور روز ایک بیان جاری کر دیتے ہیں, اور اس میں کراچی کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور اپنے اختیارات اور اپنی پارٹی اور اپنے افراد کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے اب یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. آپ حالت کو دیکھیے, یعنی نہ MQM نہ پیپلز پارٹی, کسی کا ایشو ہے کہ اس وقت اسلامیہ کالج جو ہماری میراث ہے اتنی بڑی, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. جو پراپر طریقے سے اس کا مقدمہ سندھ حکومت کو لڑنا چاہیے تھا وہ نہیں لڑا. ابھی ایک اسٹے لے لیا ہے, لیکن اس کا جو فالو اپ ہونا چاہیے وہ فالو اپ نہیں ہو رہا. ہزاروں بچے یہاں سے پڑھتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں, میرے خیال ہے تو لاکھوں میں چلی گئی ہوگی وہ تعداد جنہوں نے اس تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے.
اب آپ یہ بھی ان مافیاز کو دے دیں جنہوں نے جعلی ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، اور آپ ان جعلی ٹرسٹوں کو آشکار بھی نہیں کر رہے، واضح بھی نہیں کر رہے کورٹ کے سامنے. پھر یہ مافیاز یہاں پر آئیں گی، یا تو ان کو بیچیں گی زمینوں کو، اربوں روپے کھربوں روپے کی زمین، یا پھر یہاں پر تعلیم کے نام پر دھندے بازی ہوگی. جو فیس 1000 روپے ہے وہ فیس جو ہے وہ پھر 40,000 ہو جائے گی. ابھی ہم نے دیکھا ہے ان کالجوں کو. گویا مڈل کلاس کو فارغ کر دو، غریب لوگوں کو فارغ کر دو، تعلیم بھی چند لوگوں کا استحقاق ہو. یہ سلسلہ چل رہا ہے کسی کا ایجنڈا اسلامیہ کالج؟ ہے کسی کا ایجنڈا یہاں سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں کا ڈی جے کالج؟ کتنے بڑے، خود مراد علی شاہ صاحب پڑھے ہوئے ہیں، بتائیں اس ڈی جے کالج میں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ، سائنٹسٹ جو ہے بدر الاسلام جیسے لوگ، الہی بخش سومرو جیسے لوگ، ہر طرح کے نام یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں. اور اس کالج کا حال یہ ہے کہ اس کالج میں جعلی طریقے سے تعمیرات کر کے آپ پہلے سندھ حکومت کے کچھ ڈپارٹمنٹ یہاں قائم کریں گے اور پھر قبضہ کر لیں گے. 12 سال سے جو بلڈنگ بن گئی ایم ایس سی کی، آج تک کلاسیں شروع نہیں کی. یہ کالج ہے، اسٹوڈنٹس کالج میں آ نہیں رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ حاضریاں کیوں نہیں لگ رہی؟ ٹیچرز کی حاضریاں کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ جتنے کوچنگ سینٹرز ہیں وہ اگر آباد ہیں اور کالجز آباد نہیں ہیں تو کون رسپانسبل ہے کسی کا ایجنڈا یہ؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو اور والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کراچی میں یونیورسٹی کتنے عرصے سے کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں بنی؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ان سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر بھی مڈل کلاس لوگوں کا تعلیم حاصل کرنا ایک عذاب بن گیا ہے. کہاں سے پڑھائیں لوگ اپنے بچوں کو؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ آئی ٹی جس کی اپرچونٹیز موجود ہیں، جس کے جو ہے وہ بالکل مواقع موجود ہیں، تو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں تعلیم دی جا رہی؟ کیوں ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف $3 ارب، صرف ہم تو یہ $100 ارب کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، کیوں نہیں ادارے بن رہے؟ اور جب ہم نے بنو قابل کے نام سے پروگرام شروع کر دیا، الحمدللہ بغیر کسی اختیار کے ہزاروں بچے اور بچیوں کے لیے ہم یہ پورا پروجیکٹ شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے ایم کیو ایم کے آئی ٹی منسٹر کو 4.5 سال میں یہ توفیق ہوئی کہ بینر ٹانگ کر ایک ایسا افتتاح کر دیا کہ جو 2026 میں جا کر کوئی چیز مکمل ہوگی. نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی معلومات ہیں، نہ اندازہ ہے چیزوں کا، صرف سیاست بازی. تو اس لیے کسی کا ایجنڈا تعلیم نہیں ہے. عباسی شہید اسپتال کا حال کیا کیا ہوا ہے؟ اب اس حال میں کیا یہ کہ کمیٹی بھی بنائی تو کن لوگوں پر مشتمل؟ اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگ ہوں گے. اور بھائی جنہوں نے تباہ کیا ہے وہی کمیٹی کرے گی کیا؟ جنہوں نے پچھلے طویل عرصے سے اس عباسی شہید اسپتال کا بیڑا غرق کیا ہے دونوں نے، وہ لوگ اس کو سنبھالیں گے. فنڈز آپ دے نہیں، کے ایم سی کے جو لوگ ہیں ان کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے. کے ایم ڈی سی کو یعنی ڈرامے بازی کر کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ سندھ کے تحت لے کر یونیورسٹی بنائیں گے. بھائی کے ایم ڈی سی کو بلدیہ کے تحت رکھتے ہوئے یونیورسٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اس کو امپاور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر بلدیاتی کسی تعلیمی ادارے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، جو ہمارا حق ہے کہ ان اداروں کو ملنا چاہیے. ہمارا حق ہے کہ دل کا ہسپتال جو فیڈرل بیریا کا نعمت اللہ خان نے بنایا تھا اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. ہمارا حق ہے کہ ہمارے صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے. کسی کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہیں، اور ایجنڈا ہے کہ ان پارٹیوں کا تو ایڈمنسٹریٹر لگا دو، ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر لگا دو، گورنر لگا دو، وزارتیں پکڑ لو اور کسی طرح الیکشن سے فرار حاصل کرو. نہیں ہونے دیں گے کراچی کے لوگ انشاءاللہ یہ کام، اور ہم لڑیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. ہم کراچی کے عوام اور جماعت اسلامی ایک پیج پر ہیں اور باقی یہ ساری پارٹیاں اور مافیاز دوسرے پیج پر ہیں. یہ سب مل کر لڑ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے بھی اور حق بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر وارن کر رہا ہوں کہ یہ سودے بازی کا نظام اب ختم کرو. الیکشن کراؤ، اختیارات منتقل کرو. جو اختیار ہمارے ڈیو ہیں، ہم کوئی انڈیو فیور آپ سے نہیں چاہتے، کوئی احسان نہیں کریں آپ، ہمارا حق ہے ہمیں دیں. اور اس کے بعد الیکشن کرائیں اور جو جیتے پھر اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ یہ خبریں کیا الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جاتی؟ ایک تو مرتضی وہاب صاحب کی صورت میں سیاسی اور ناجائز ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناجائز کو ناجائز سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ بھائی کوئی جائز کام نہیں کر سکتے. جو مطلب
غیر قانونی کو غیر قانونی سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کے نظام کو دوسرے کرپشن کے نظام سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یعنی تمہاری ڈکشنری میں کہیں کوئی لوگوں کے ریلیف کا کام نہیں ہے، کوئی جائز کام نہیں ہے. جو طریقہ ہے اس طریقے سے ایڈمنسٹریٹر بنائیں، الیکشن کرائیں اور میئر کو جو اختیارات منتقل کریں، لیکن ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو دوسرے ناجائز ایڈمنسٹریٹر سے منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں کا اتفاق ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اس کے اوپر. اس لیے الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہا؟ کیوں نہیں دوبارہ سے دیکھا جاتا کہ یہ جتنا عملہ ہے، یہ عملہ سارا جو ہے وہ انفلوئنس عملہ ہے، تو اس کو تبدیل کریں. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس کو یقینی بنائے کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر فوج اور رینجرز کی اسٹیٹک تعیناتی ہونی چاہیے. اس پولیس اور اس عملے پر بھروسہ نہیں ہے. اسٹیٹک تعیناتی ہوگی تو امن و امان قائم ہوگا. دھمکی دے چکے ہیں مرتضی وہاب صاحب کہ نفری تو ہمارے پاس چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ناراض مت ہو، آپ کا کرپشن کا، ہم اپنا کرپشن کا دھندا جاری رکھنا چاہتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب نہیں چلے گا. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کوئی ادارہ پاکستان میں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ایف سی، رینجرز، پنجاب پولیس، کے پی پولیس، بلوچستان پولیس، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو چیلنج کرے. آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت یہ تمام ادارے پابند ہیں. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جو انکار کرے گا وہ آئین سے خلاف ورزی کرے گا آئین کی. اس لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب اختیارات کو استعمال کیجئے، اس لیے کہ اس حکومت کے تحت اگر صرف پولیس پر چھوڑیں گے تو یہ الیکشن قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، آرمی کی تعیناتی کریں، نہ بٹھائیں بوتھ پر، لیکن اسٹیشن پہ تو کھڑا کریں تاکہ لوگ اعتماد سے اپنا ووٹ تو کاسٹ کریں. خوف کے مارے 2 جگہوں پہ جھگڑا کرا کے یہ پورے شہر میں طوفان مچا دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو اقدام کرنا چاہیے. تو یہ سب باتیں ہیں جس کی ہم نے نشاندہی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے اس کو اجاگر بھی کیا جائے گا، اور کراچی اور پورے سندھ کے عوام کا جو حق مانا جا رہا ہے اس پر ہم آواز بلند کریں گے. دیکھیں جتنا ڈیلے اس وقت ہو رہا ہے، کراچی کے انتخاب میں ہوا ہے اور حیدرآباد میں بھی اب 15 جنوری کو ہونا ہے، اس کے نتیجے میں جہاں انتخاب ہو چکا ہے وہ بھی لٹکا ہوا ہے معاملہ. یعنی پیپلز پارٹی اس پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، اور بلکہ شاید ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی یہی ہے کہ وہ نچلی سطح پر خود اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے. اور ان کی پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کہتے کہ بھائی کیوں نہیں پروسیس مکمل کرتے کہ جس کے نتیجے میں جو انتخاب ہوا ہے اس کے تحت ہم اوتھ لیں. تو جن جگہوں پر انتخاب ہو گیا ہے وہاں بھی کوئی آواز نہیں بلند کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو چھوٹے بڑے وڈیروں کی ایک انجمن ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کراچی تو بولے گا، اور اپنے حق کے لیے بولے گا ہی نہیں، چیخے گا، اور انشاءاللہ اپنا حق حاصل کرے گا. بہت شکریہ.